میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ایک سوال یہ ہے کہ شب برات میں کتنی رکعت نماز پڑھی جاتی ہے؟ کیا 6 رکعت پڑھی جاتی ہے، 8 رکعت پڑھی جاتی ہے یا 12 رکعت پڑھی جاتی ہے؟ اور اس نماز کی فضیلت کیا ہے، اور اس نماز کو کس وقت پڑھیں گے، اور اس کی نیت کس طریقے سے کریں گے؟ ان تمام سوالوں کو بہت ہی کم ٹائم میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ایکسپلین کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں مفتی محمد اسنا ثقافی اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا فیوریٹ چینل اصلاحی ہب۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اس رات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے نوافل پڑھا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں اس رات میں کثرت سے قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے اور کثرت سے نوافل پڑھا کرتے تھے، کبھی بیٹھ کر کے تو کبھی کھڑے ہو کر کے، یہاں تک کہ جو ہے فجر کا وقت ہو جاتا۔ تو اس حدیث پاک سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آپ اس رات میں زیادہ سے زیادہ نوافل کا اہتمام کریں، اس لیے کہ اگر آپ نوافل کا اہتمام کرتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے آپ کے گناہ صغائر و کبائر کو معاف فرمائے گا۔ اب بات رہی یہ کہ اس رات میں جو ہم نماز پڑھتے ہیں، جو نوافل نماز ہے، وہ کتنی رکعت ہے؟ دیکھیے کل 6 رکعت ہے، اور 6 رکعت یہ ہے کہ جب آپ پڑھیں گے تو 2 رکعت آپ اس نیت سے پڑھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری عمر میں برکت عطا فرمائے، اور 2 رکعت آپ اس نیت سے پڑھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور میری فیملی کو اور میرے دوستو احباب کو تمام زمینی آسمانی بلاؤں سے، وباؤں سے، حادثات سے محفوظ و معمول فرمائے۔ اور تیسری جو 2 رکعت ہوگی وہ آپ اس نیت سے پڑھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے کسی کا محتاج نہ بنائے۔ اب بات رہی ہے کہ نماز کا طریقہ کیا ہے اور نماز کا وقت کیا ہے؟ تو دیکھیے نماز کا وقت عشاء کی نماز کے بعد ہے، اور طریقہ کیا ہے؟ جس طریقے سے آپ فرض نماز پڑھتے ہیں اسی طریقے سے آپ نفل نماز بھی پڑھیں۔ مطلب یہ کہ آپ نیت اس طریقے سے کریں گے کہ نیت کی میں نے 2 رکعت نماز نفل۔ اب جو نفل نماز آپ پڑھ رہے ہیں تو آپ اس میں یہ نیت کریں گے کہ نیت کی میں نے 2 رکعت نماز نفل اور عمر کی برکت کے لیے واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر۔ اس طریقے سے آپ نیت کرنے کے بعد آپ ثنا پڑھیں گے، اور ثنا پڑھنے کے بعد اب آپ کو کیا کرنا ہے کہ اب آپ سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں گے۔ سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنے کے بعد کوئی بھی مخصوص صورت نہیں ہے، اگر آپ کو سورہ اخلاص یاد ہے یا سورہ ناس یاد ہے یا سورہ فلق یاد ہے، کوئی سی بھی اگر آپ کو صورت یاد ہے، کوئی سی بھی صورت آپ پڑھ دیں کے بعد 1 رکعت کمپلیٹ کریں۔ اسی طریقے سے دوسری رکعت بھی آپ کو کمپلیٹ کرنا ہے۔ اسی طریقے سے آپ کو 6 رکعت نماز پڑھنی ہے، اور ہر 2 رکعت کے درمیان 1 مرتبہ سورہ یاسین شریف اور 21 مرتبہ یا 41 مرتبہ یا 51 مرتبہ آپ کو سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ پھر اس کے بعد جب آپ 6 رکعت اس طریقے سے کمپلیٹ کر لیں گے، کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ اس دعا کو پڑھیں، جو کہ دعا آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے۔ بالخصوص اسی رات میں اس دعا کو پڑھی جاتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم یا ذا المن ولا یمن علیہ یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الطول والانعام لا الہ الا انت ظہر اللاجین وجار المستجیرین وامان الخائفین۔ اللہم ان کنت کتبتنی عندک فی ام الکتاب شقیا او محروما او مطرودا او مقدرا علی فی الرزق فامحو۔ اللہم بفضلک شقاوتی وحرمانی واقتتا رزقی واثبتنی عندک فی ام الکتاب سعیدا مرزوقا موفقا للخیرات فإنک قلت وقولک الحق فی کتابک المنزل على لسان نبيك المرسل يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب إلهي بالتجلي الأعظم في ليلة النصف من شهر شعبان المكرم التي يفرق فيها كل أمر حكيم ويبرم أن تكشف عنا من البلاء والبلواء ما نعلم وما لا نعلم وأنت به أعلم إنك أنت الأعز الأكرم وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم والحمد لله رب العالمين۔ اس دعا کو پڑھنے سے اور نماز پڑھنے کے بعد اب آپ جو ہے رب کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں گے اور دعا کریں گے کہ یا اللہ پاک پروردگار، میں نے جو نماز پڑھی ہے اس میں جو بھی غلطیاں، خامیاں، لغزشیں، خطائیں ہو گئی ہیں، یا اللہ پاک تو اپنے حبیب کے صدقے میں اسے معاف فرما، ہمارے جائز مقاصد تمناؤں کو پورا فرما۔ یا اللہ پاک پروردگار مولا کریمہ گار سادہ بندہ نوادہ، ہماری عمر میں برکت عطا فرما، ہماری خطا، ہمارے گناہ صغائر و کبائر کو معاف فرما، ہم سے محتاجی کو دور فرما۔ یا اللہ
اللہ پاک پروردگار مجھے اور تمام انسان کو اور تمام مومن مسلمانوں کو زمینی آسمانی بلاؤں سے وباؤں سے محفوظ و مامون فرما۔ یا اللہ پاک پروردگار ہماری اولاد کو ہر فیلڈ میں ہر میدان میں کامیابی و کامرانی عطا فرما۔ یا اللہ پاک پروردگار ہمیں تیری عبادت اور تیرے حبیب کی اطاعت کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرما۔ یہ تو بنیادی دعائیں تھیں، اب آپ کے دل میں جو بھی منگتا ہے، جو بھی خواہشیں ہیں، جائز خواہشیں ہیں، آپ رب کی بارگاہ میں رکھیں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ پروردگار اس مبارک رات کے صدقے میں اور اس مبارک مہینے کے صدقے میں ضرور آپ کی تمناؤں کو پورا فرمائے گا۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ٹوٹل باتیں اچھی طریقے سے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اگر آپ کو پسند آئے تو ضرور اپنے دوست و احباب تک شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔